أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے وہ ہیں جو کہ بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پہ جو ہم نے آپ پہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا، اور اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے انبیاء پہ کتابیں نازل کی اور صحیفے وغیرہ، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے دن پہ وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کو مدنی دور میں نازل فرمایا۔ بقرہ کا معنی ہے گائے یا بیل۔ اس میں آگے جا کے واقعہ آئے گا، گائے کا ایک واقعہ ہے، چونکہ وہ واقعہ اس سورت میں ذکر ہے اس لیے سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ وہ واقعہ یوں روایت میں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کی اولاد نہیں تھی، بڑا مالدار تھا، اس کے اپنے بیٹے نہیں تھے، اس کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی اس کے بھتیجے تھے، اور کافی بڑی عمر کا ہو گیا تھا۔ تو اس کے بھتیجے اس انتظار میں تھے کہ ہمارا چچا وفات پا جائے تو ہمیں میراث ملے گا اور دولت مل جائے گی، اس کی اولاد تو ہے نہیں۔ کافی عرصہ انتظار کیا لیکن اس کی عمر لمبی ہو گئی، تو شیطان نے ان کو ایک طریقہ سکھایا کہ ایسا کرو کہ خود ہی اس کو قتل کرو۔ تو آس پاس قریب میں یہ دو بستیاں تھیں، اور شریعت موسوی میں مسئلہ یہ تھا اور شریعت محمدی میں بھی ہے کہ جب کسی بستی کے قریب کوئی آدمی مقتول پڑا ہو اور اس کے جسم پہ زخم وغیرہ کسی کے قتل کرنے کے نشانات ہوں تو ان بستی والوں سے قسامہ لیا جائے گا، ان کو قسم دی جائے گی کہ اس کو آپ لوگوں نے قتل نہیں کیا اور نہ اس کے قاتل کا علم ہے۔ یہاں تک کہ فقہ کی کتابوں نے لکھا ہے 50 بندوں کو قسم دی جائے گی۔ تو اس وقت اس علاقے میں یہ رواج تھا کہ جس بستی کے قریب کوئی مقتول مل جاتا
تو اس کی دیت اس بستی والوں پہ واقع ہو جاتی. دیت وہی لوگ ادا کرتے کہ تمہارے قریب یہ آدمی قتل کیا گیا ہے، اس کے تم ہی ذمہ دار ہو، تمہیں علم کیوں نہیں؟ تو انہوں نے سوچا کہ اپنے چچا کو بس رات کو قتل کریں گے اور جا کے اس بستی کے قریب پھینک دیں گے، صبح کو خود ہی دعویٰ کریں گے، دیت بھی مل جائے گی اور مال و دولت بھی میراث میں مل جائے گی. انہوں نے اسی طرح ہی کیا، اپنے چچا کو رات کو قتل کیا اور ادھر ہی دوسری بستی کے قریب رکھ دیا. صبح کو دعویٰ کیا بستی والوں پہ، تو بستی والوں نے کہا کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں اور نہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے، تو ہم دیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بات آگے بڑھی، نبی وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عمائدین جمع ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں. قاتل کا پتہ نہیں چل رہا کہ قاتل کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میری امت کو یہ مسئلہ درپیش ہے. تو اللہ نے حکم فرمایا ان کو کہہ دو کہ ایک بیل ذبح کرے، تو اس کا گوشت اسی میت کے جسم کے ساتھ پیوست کر دے تو میت کو عارضی حیات مل جائے گی، تھوڑے سے وقت کے لیے زندہ ہو جائے گا اور اپنا قاتل خود ہی بتلا دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی فرمایا، تو انہوں نے اس میں سوالات کرنے شروع کر دیے، کیونکہ وہ تو قاتل خود ہی تھے. ان کو یہ یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ بیل کے گوشت سے کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی مر گیا ہے اور دوبارہ زندہ ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ویسے کہہ رہا ہے. سوالات کرنا شروع کر دیے. بیل کس عمر کا ہو؟ ٹھیک ہے ہم ذبح کریں. پھر آئے کس عمر کا ہو؟ فرمایا نہ بہت زیادہ بوڑھا ہو اور نہ بہت بچڑا سا ہو، بلکہ درمیانی عمر کا ہو. گئے پھر آئے کس رنگ کا ہو؟ تو جواب آیا پیلے رنگ کا ہو، جو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے. گئے پھر آئے، پھر کس انداز کا پالا ہوا ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں بتا دی کہ دونوں آنکھوں پہ دیکھ سکتا ہو اور ہل چلانے کے لیے وہ بیل مستعمل نہ ہو، راہٹ پہ اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو پانی کھینچنے کے لیے. تو بالآخر ہیلے بہانے کرنے کے بعد پھر انہوں نے مجبور ہو کے اس کو ذبح کیا. ایک قول یہ بھی ہے کہ پھر اس کو ڈھونڈنے میں کافی وقت لگا، کیونکہ ایسی صفات کا بیل کہاں سے ملے. بالآخر ایک آدمی کے پاس ملا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سونے کے برابر وزن سے تول کے خریدا گیا. اس بیل کے برابر کے وزن کے برابر سونا دیا گیا اور خریدا گیا. جب اس کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت اٹھا کے میت کے جسم کے ساتھ ملایا گیا تو واقعی وہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتلا دیا کہ مجھے اپنے بھتیجوں نے قتل کیا ہے. تو سب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مال و دولت کے لیے اور دیت کے حصول کے لیے انہوں نے ایسے کیا تھا. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ
یہ بنی اسرائیل سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ قاتل چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کا مظاہرہ فرما دیتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ کوشش کی جائے تو قاتل مل جاتا ہے، تحقیق ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی ایک عجیب قدرت ہے۔ نہ ہو تو اسی طرح ہی اللہ کوئی غیبی انداز میں مدد فرما کے، اب دیکھیں بنی اسرائیل میں بیل کے گوشت کو ذریعہ بنایا گیا اور قاتل معلوم ہو گئے۔ تو اس لیے اس واقعے کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور الف لام میم یہ قرآن شریف کے سورہ بقرہ کا ابتدائی لفظ ہے۔ عام طور پہ تو یہ ہم کہتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، یہ حروف مقطعات ہیں قرآن میں جگہ جگہ صورتوں کی ابتدا میں۔ اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ کسی بھی حدیث میں ان الفاظ کا معنی صحابہ کرام کو حضور کی مبارک ذات نے ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس وجہ سے اپنی طرف سے علمی معنی کیے ہیں، کیونکہ بعض غیر مسلموں نے اعتراض کیا یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کے پہلے الفاظ کا معنی ہی معلوم نہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنی طرف سے علمی معنی یہ کیا ہے، الف لام و میم اے اول لازم علی المسلم۔ الف لام میم اول لازم علی المسلم، پہلی چیز مسلمان پہ یہی لازم ہے کہ قرآن کا مانے گا، اپنی طرف سے باتیں نہیں بنائے گا، قرآن کی بات مانے گا۔ اول جو لازم ہے مسلمان پہ وہ قرآن کی اطاعت ہے۔ یہ معنی بعض نے اس سوال کے جواب میں کیا ہے کہ لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ مسلمانوں کی کتاب کے تو معنی ہی نہیں ہیں، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ تقوی والے کون ہیں؟ ان کے کچھ مخصوص صفات پر ان کے لیے فرمایا کہ یہ کامیاب ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان بالغیب، دیکھیں بغیر قرآن اور حدیث پہ ایمان۔ آخرت کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمیں ایمان ہے، ایمان بالغیب۔ دوسری چیز ایمان کے بعد سب سے مقدم چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا، کبھی بھی قضا نہ ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، نماز قائم کرنا۔ اور تیسری چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق مل گیا ہے اسی میں سے خرچ کرتے رہنا، اور خرچ کرنے میں ثواب کی نیت کرتے رہنا۔ خرچ تو ہر آدمی کر رہا ہے، کون ہے جس نے آج خرچ نہیں کیا؟ بہت کم، لیکن کیا ہم نیت بھی اس میں کرتے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے جو فروٹ لایا گیا، جو آٹا خریدا گیا، کیا اس میں ہم نے ثواب کی نیت کی ہے؟ یہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے جسم پہ خرچ ہو، اس کے بعد سب سے افضل صدقہ وہ ہے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ ہو، اس کے بعد افضل صدقہ وہ ہے جو نوکر خادم پہ خرچ ہو، اس کے بعد عام لوگ جہاں جہاں آپ ضرورت سمجھیں۔ تو افضل صدقہ تو ہم روز کرتے ہیں، لیکن ہم صدقے کی نیت نہیں کرتے ہیں۔ اور فیصلہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہماری نیت ہی نہیں ہے ثواب کی، تو نیت کر لیا کریں۔ تو تیسری صفت کیا ہے؟ خرچ کرو، اور ساتھ ماقبل کتابوں پہ بھی ایمان ہو، اور حضور کی مبارک ذات کی تمام باتوں پہ ایمان ہو۔ بس یہی لوگ کامیاب ہیں، ان کے لیے کامیابی کا تمغہ دیا گیا، بس یہی لوگ پھر کامیاب ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الف لام میم، اللہ ہی اس کے معنی کو بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تقوی والے وہ ہیں جو کہ بغیر دیکھے قرآن اور احادیث پہ ایمان ہے اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور تقوی والے وہ ہیں جن کو ایمان ہے ان تمام باتوں پہ، ان تمام چیزوں پہ جو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل کی۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ آپ سے پہلے انبیاء پہ نازل ہوئی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ بھی ان کو یقین ہے۔ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، عمل صالحہ والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ اے اللہ موت تو ضرور آئے گی، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب برحمتک و کرمک یا رب۔